بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ بس تم مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تورات کی نعمت عطا کی، اس وقت انہیں بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو لوگوں میں سے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے اور آپ کو یہ موقع دیا کہ اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا۔ اب جو نعمت تورات کی شکل میں آپ کو ملی ہے، اسے لے لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ دین کے بنیادی مطالبات میں سے ہے، بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو اولین وصیت ہے، اور اللہ کی طرف سے انسان کو جو اولین حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے، وہ کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو اس کے والدین کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کی تلقین کی ہے، وصیت کی ہے۔ حملہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ وہ وصیت کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا پہلی وصیت انسان کے لیے۔ انسان جب شعور کی عمر کو پہنچے تو اس کے ذمے جو اولین وصیت ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرے اور والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ والدین نے جس طرح اپنے بچے کو پالا پوسا ہے، اس کی قدر کرے، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بھی قدر کرے۔ تو یہ شکر گزاری دین کے اولین مطالبات میں سے ہے، اسلام کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ پچھلے خطبے میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن میں بیان ہوئی، بتائی گئی تھی کہ اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر گزار چھوڑیں گے۔ ابلیس نے بھی اللہ سے یہی بات کہی تھی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ وہ شکر گزاری یہ رحمان کے بندوں کا کام ہے،
اور جو شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں وہ رب کے شکر گزار نہیں رہتے۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ عباد الرحمن کا کام ہے، اور جب انسان عباد الشیطان میں شامل ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے شکر کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، آپ ذرا اس پہ غور کریں، یہ ایسا نہیں ہے کہ شکر ادا کرنے سے انسان پر اللہ کی نعمتیں قائم و دائم رہتی ہیں، بلکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ویسے ویسے اس پر نعمتوں کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے، عام سب لوگوں کے لیے کھلا اعلان ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور زیادہ ضرور بضرور ادا کروں گا۔ نعمتوں میں یہ جو شکر گزاری ہے یہ اللہ کو پسند ہے۔ ان تشکروا یرضہ لکم، شکر گزاری سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آپ ذرا دیکھ رہے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو اس کے جواب میں جب وہ شکریہ کہہ دے، جزاک اللہ خیرہ کہہ دے، یا کسی بھی طرح کہے جی آپ کی بہت مہربانی ہے، تو جس نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے اس کی یہ بات سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کیا ہے، اگر کسی کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت نے بندوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ ان نعمتوں کا خالق ہے، اس نے وہ نعمتیں پیدا کی ہیں، جس طرح انسان کو پیدا کیا اس طرح وہ نعمتیں بھی اس نے پیدا کی ہیں۔ حقیقت میں احسان اور انعام کرنے والا تو صرف اللہ ہے، اس لیے اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ اس کا شکر گزار بن جائے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے ہم اس کے شکر گزار بندے بن کر ہیں، اور جب شکر گزاری سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، نعمتیں بڑھتی ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی شکر گزاری کے ساتھ ایک دوسری چیز صبر بھی ہے۔ پچھلے خطبے میں یہ بات عرض کی تھی کہ دین دو ہی چیزیں پر مشتمل ہے، یا شکر ہے یا صبر ہے، اور یہ شکر و صبر ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑے ہوئے ہیں جیسے سکے کے دو رخ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ شکر صبر کے بغیر نہیں ہوتا، اور صبر شکر کے بغیر نہیں ہوتا۔ صبر عام طور پر یہ بات تو واضح ہے، شکر یہ واضح ہے کہ نعمتوں پر ہوتا ہے، اور صبر ابتلاءات پر، تکلیف اور مصیبتوں پر ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں اکٹھی کیسے رہتی ہیں؟ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب انسان کے پاس نعمتیں نہیں ہوتی نا، نعمتوں سے محروم ہوتا ہے، اس وقت صبر کرنا آسان ہے، اور جب نعمتیں آ جاتی ہیں پھر صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ شادی کے موقع پر مہمان بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا لگانے میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ تاخیر کئی دفعہ کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ مہمان، بچے، عورتیں، بوڑھے سب بھوک سے پریشان ہوتے ہیں، بچے بلک بھی رہے ہوتے ہیں، سمجھدار انسان بھی ذرا حوصلہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، بھوک کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جیسے ہی اعلان ہوتا ہے کہ روٹی کھول گئی تو کیا ہوتا ہے؟ بے صبری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جب تک کھانا کھلنے کا اعلان نہیں ہوتا صبر سے بیٹھے رہتے ہیں، آرام سے بیٹھے، اور جس وقت کھانا کھل جانے کا اعلان ہوتا ہے تو لوگوں میں بے صبری آتی ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار، عقل مند، دانا، پڑھے لکھے، سوٹر بوٹر لوگ کھانا کھلنے کا اعلان کرتے ہوئے دیکھیں ان کی بے صبری کا عالم کیا ہوتا ہے۔ نعمتیں نہیں ہوتی انسان صبر کرتا رہتا ہے، نعمتیں آ جاتی ہیں تو انسان سے صبر کرنا ممکن نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ بے صبری ان نعمتوں کو رب کی نافرمانی میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہیں، صحت جیسی نعمت رب کی ناشکری میں، مال جیسی نعمت رب کی ناشکری میں، جوانی جیسی نعمت رب کی ناشکری میں، زندگی جیسی نعمت رب کی ناشکری میں استعمال ہو رہی ہے۔ یہ زندگی اس لیے ملی تھی کہ انسان رب کا بندہ بن کر رہے،
انسان خواہشات کا بندہ بن گیا ہے، انسان پتہ نہیں کس کس چیز کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اللہ نے صحت اس لیے دی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتوں کی اکثر لوگ ناشکری ہی کرتے ہیں، ایک تندرستی ہے اور ایک فراغت ہے۔ تندرستی موجود ہے، اس تندرستی کو رب کی عبادت میں، رب کے ذکر میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اور اللہ کا دین سیکھنے میں صرف کرنے کی بجائے انسان اللہ سے غفلت کے اندر وہ تندرستی استعمال کرتا ہے۔ اور فراغت ہے، ٹائم موجود ہے، بیٹھا انسان کیا کر رہا ہے؟ موبائل پہ گیمیں کھیل رہا ہے، گیم چل رہی فارغ ٹائم پر۔ حتیٰ کہ روزہ رکھنے کے دوران کئی لوگ فارغ وقت ہے کہ آج دکان پہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک نہیں ہے جناب، دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کلائنٹ ہی کیوں نہیں آیا سارا دن اور بیٹھا موبائل پہ گیمیں کھیل رہا ہے۔ فراغت یہ ایسی بڑی نعمت ہے، اس فراغت کو اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے میں اور اللہ کو یاد کرنے میں صرف ہونا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا اپنی تندرستی کو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی مالداری کو، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو فقیر ہونے سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ وہ غنیمت کیسے جانے گا؟ اس مال کو اللہ کی رضا کے کاموں میں صرف کرے گا۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو کہ جوانی کو مستانی نہیں بنانا، بلکہ جوانی پہ رب کی بندگی کا رنگ چڑھانا ہے۔ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو مستانہ ہونے سے، مستانی ہونے سے بچاتا ہے اور اس پر اللہ کی عبدیت، اللہ کی غلامی کا رنگ چڑھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی رب کی بندگی میں صرف ہوئی۔ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے۔ فارغ وقت ہے غنیمت جانو، بیٹھے رب کے قرآن کی تلاوت کر لو، کوئی سورت یاد کر لو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لو۔ اور 5ویں بات آپ نے فرمائی اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہی زندگی ہے، اور زندگی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے، یہ انسان کی عمر نہیں دیکھتا۔ اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو انسان کی عمر نہیں دیکھتا، یہ کہ عمر کتنی ہے اس کی، اس نے زندگی کی کتنی بھاریں گزاری ہیں، اس نے جوانی بھی خوب اس سے لطف اٹھا لی ہے، بچے جوان ہو گئے اس کے، اور اس نے شادی بیاہ بھی کر لی ہے۔ نہیں، وقت آ گیا تو جوانی کے اندر ہی اللہ بلا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں بڑا اہم اور ضروری کام کر رہا تھا، اپنا گھر بنا رہا تھا، بڑے چاؤ سے تو گھر مکمل کر کے اس میں بسیرا کر لے، وقت آ گیا تو اسی وقت آ جائے گا۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو یہ رب کی نعمتیں ہیں۔ بات ہم کیا کر رہے تھے کہ شکر اور صبر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جب انسان کے پاس نعمتیں نہیں ہوتی صبر کرتا رہتا ہے، اور جب نعمتیں آتی ہیں تو بے صبر ہو جاتا ہے۔ ان نعمتوں کو رب کی عبادت میں، رب کی رضا میں صرف کرنے کی بجائے انسان اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ تو جس وقت نعمتیں آتی ہیں پہلا کام تو یہی ہے کہ انسان شکر ادا کرے۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ سے مانگنے والی ہے، یا اللہ شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر، یا اللہ تو شکر کرنے والا بنا دے۔ تو جب انسان کے پاس نعمت آتی ہے تو شکر کرے، اور صبر کا مقام یہ ہے کہ ان نعمتوں کو رب کی نافرمانی میں صرف کرنے کی بجائے ان نعمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا کے رب کی رضا حاصل کرے۔ اگر انسان ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کر رہا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بے صبرا ہو گیا ہے، صبر نہیں رہا اس میں۔
تو یہ، اور قرآن مجید کے ایک اور لفظ پر بھی یہاں بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے شکر گزاری کے حوالے سے. یہ جو بات صبر اور شکر کی ہم کر رہے ہیں کہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، صبر اور شکر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انسان شکر کرے تو صبر کے ساتھ، اور جب صبر کا موقع آتا ہے تو شکر گزاری کے ساتھ. قرآن مجید میں شکر گزار بندوں کے لیے ایک لفظ شاکر آیا ہے، شاکر، شاکرن، اما شاکرن و اما کفورا. شاکر، شاکر کے معنی ہے شکر ادا کرنے والا، نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا. اور ایک لفظ شکور بھی آیا ہے، وقلیل من عبادی شکور. شکور، شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. شکور کی تعریف میں لکھا ہے شکور وہ ہوتا ہے جو ابتلاؤں اور مصیبتوں پر بھی رب کا شکر ادا کرے. شاکر وہ ہے جو نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اور شکور وہ ہے جو مصیبتوں پر شکر ادا کرتا ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی. امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث الادب المفرد میں لائے ہیں. مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار ہیں، بخار ہے آپ کو. میں خیریت پوچھنے کے لیے گیا. آپ چادر اوڑھے ہوئے پورے جسم پر، سر مبارک سے لے کر پاؤں تک چادر اوڑھے ہوئے لیٹے. سلام عرض کی، حال بال پوچھا. فرمایا بخار بڑا شدید ہے. کہتے ہیں میں نے چادر کے اوپر سے ایسے ہاتھ لگایا تو ہاتھ جسم پر ٹک نہیں رہا تھا، اتنا شدید بخار تھا آپ کو، شدید بخار. میں نے عرض کی اللہ کے نبی آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے. فرمایا ہاں. فرمایا مجھے اکیلے کو تمہارے 2 بندوں جتنا بخار ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو سعید تم لوگوں کو رب کی نعمتیں ملنے پر وہ لذت اور راحت نہیں ملتی جو ہم انبیاء کو تکلیفوں میں لذت اور راحت ملتی ہے. اس مقام تک کوئی پہنچ سکتا ہے. تکلیفوں میں صبر تو صبر ہوتا ہے، شکر ادا کرنا. اور ویسے میں نے ایک مریضہ کو، اللہ کی ایک بندی کو دیکھا، کئی بیماریاں، مسلسل تکلیفیں، بیماریاں. تو اس نے کہا کہ مجھے ان تکلیفوں سے، ان مصیبتوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ میں رب کی نظر میں ہوں، میں رب کی نظر میں ہوں. یعنی یہ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرما دے، ورنہ انسان مصیبتوں پہ واویلا کرتا ہے، ہائے مر گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا. اور جس کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرماتا ہے وہ سب ان تکلیفوں میں صبر کے درجے سے اوپر نکل کے وہ شکر کے درجے پہ آ جاتا ہے. رب کا شکر ہے اس نے ہمیں اپنی نگاہ کرم میں رکھا ہوا ہے. تو صبر اور شکر دونوں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں شکر تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے، شکر اس کے ذمہ لازمی ہے، لیکن صبر بھی ساتھ ہوگا. کس طرح؟ ان نعمتوں کو رب کی نافرمانی میں صرف نہیں کرے گا. جب انسان نعمت، اور غور کریں، میں اور آپ سب غور کریں، جو جوان ہیں وہ اپنی جوانی پہ غور کریں، جو بزرگ ہیں وہ اپنی بزرگی پہ غور کریں، جو تندرست ہیں وہ اپنی صحت اور تندرستی پہ غور کریں، جن کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے وہ اپنے مال کے خرچ کرنے پہ غور کریں، اور جو فراغت کا وقت ہے اس پہ غور کریں کہاں صرف ہو رہا ہے. اور پوری زندگی کو دیکھیں، یہ ساری زندگی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں. زندگی اللہ کی نافرمانی میں صرف ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہے ہم بے صبرے ہو گئے ہیں. اگر مال اللہ کی نافرمانی پہ صرف ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمارے اندر صبر نہیں ہے. صبر کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا. باندھ کے رکھنا کس چیز سے؟ کہ یہ نفس، یہ مال، یہ خواہشات کہیں بے قابو ہو کے رب کی نافرمانی کی حدیں نہ پار کر جائیں. اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے پیسے کو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو باندھ کے رکھنا کہ رب کی نافرمانی میں صرف ہونا نہ شروع ہو جائے. اسی کو صبر کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو شکر گزاری ہے نا، یہ مومن اور کافر دونوں ہی کر لیتے ہیں. شکر گزاری مومن اور کافر دونوں ہی کر لیتے ہیں، لیکن صبر صرف مومن کر سکتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. قرآن مجید میں ہر جگہ پہ آمنوا وعملوا الصالحات آیا ہے، ہر جگہ پہ سوائے ایک مقام کے.
سورہ ہود کے آغاز میں 12ویں پارے کے شروع میں ایک مقام ایسا ہے، وہاں فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، اور اس سے پیچھے انسان کی جو نفس کمزوریاں ہیں ان کا بیان ہوا ہے۔ نعمتیں ہوتی ہیں تو چوڑا ہو جاتا ہے، اکڑتا ہے، جب نعمتیں اللہ تعالیٰ لیتا ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے، شکوے اور گلے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ حالت ٹھیک کر دیتا ہے تو سب کچھ پھر بھول جاتا ہے۔ یعنی یہ انسان کی عادت ہے، نعمتیں ہیں تو تکبر غرور، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، نعمتیں نہیں ہیں تو بے صبر، شکوے اور گلے، اور جب اللہ دوبارہ نعمتوں کی طرف لاتا ہے تو پھر وہ پرانی حالتیں بھول جاتا ہے۔ فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر جو صبر کرنے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے۔ وہ نعمتیں ملتی ہیں تب بھی صبر کرتے ہیں، نعمتیں نہیں ملتی تب بھی صبر کرتے ہیں۔ نعمتیں ملنے پر صبر کیا ہے؟ پہلے شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے حدیث بیان کی تھی پچھلے خطبے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا تھی۔ جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی، میدان جہاد سے کوئی فتح کی کامرانی کی خبر آتی، یا اس کے علاوہ آپ کو کوئی خوشی ملتی، آپ سجدے میں فوراً گر جاتے اللہ کے سامنے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو ہی نعمتوں کو پیدا کرنے والا اور یہ نعمتیں ہمیں فراہم کرنے والا بس تو ہی ہے۔ سب سے پہلا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں پر، اور دوسری بات کیا ہے؟ ان نعمتوں کو رب کی نافرمانی پہ صرف نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی پہ نہیں لگانا۔ یہی انسان کی کامیاب، یہی ہے صبر، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات۔ سب سے پہلے شکر ادا کرے اور پھر ان نعمتوں کو سنبھالے، رب کی نافرمانی میں صرف نہ ہونے دے۔ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اولاد کی دینی اور اسلامی تربیت کرنے میں؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کوئی گال نہیں، خیر صلی اللہ، بچہ جو ہے ابھی تو بچہ ہے، ابھی وہ بچہ کرتے کرتے اس کو ڈھیل دیتے ہیں، اس کے لاڈ اور نخرے اور ناز اٹھاتے رہتے ہیں۔ جب کام بگڑ جاتا ہے اور معاملہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے پھر انسان کو ہوش آتا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، اسے سنبھال کے رکھنا ہے۔ اولاد کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے دینا، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جانے دینا۔ اور اولاد اللہ کی نافرمانی کی طرف کیوں نہیں جائے گی؟ جب والدین نافرمان ہیں، جب والدین رب کے شکر گزار نہیں ہیں، جب بچوں کے سامنے ماں باپ کا وہ نمونہ اور سیمپل نہیں ہے، ماڈل نہیں ہے، تو بچے نافرمان کیوں نہیں ہوں گے؟ بچے سب سے زیادہ اپنے لیے جس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، نمونہ سمجھتے ہیں، پہلے نمبر پر وہ بچے کے والدین ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر بچے کے اساتذہ ہوتے ہیں، اور اساتذہ بھی والدین ہیں۔ بچہ سب سے زیادہ جن سے متاثر ہوتا ہے، جنہیں کاپی کرتا ہے اور جنہیں اپنے لیے ماڈل سمجھتا ہے، نمونہ سمجھتا ہے، وہ والدین اور اساتذہ ہوتے ہیں۔ جب والدین چاہتے ہیں کہ بچے رب کے فرما بردار ہوں، بلکہ والدین پہلے تو یہی چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے فرما بردار ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو کہ بچے ہمارے فرما بردار ہوں، تو ان کے سامنے ہمیں رب کا فرما بردار بن کے رہنا پڑے گا۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ باپ نے کہا، بیٹے میں نے خواب میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، ابا جی کر گزریے جو حکم ملا ہے اسی وقت۔ اور پھر باپ نے بیٹے کو پکڑ بھی دیا، لٹا بھی دیا، بیٹا لیٹ گیا۔ اسی کو کہا ہے یہ مکتب کی کرامت تھی، یا کہ فیضان نظر سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل علیہ السلام کے اس ایک عمل میں رب کی فرما برداری بھی موجود ہے اور والدین کی فرما برداری بھی موجود ہے۔ جب والدین بچوں کے سامنے رب کے فرما بردار بن کے رہیں گے اور اپنی خلوتوں میں بھی رب کی فرما برداری ہی کرتے ہوں گے، رب کی حدیں توڑنے والے نہیں ہوں گے، رب کو ناراض کرنے والے نہیں ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کی مشیت کے ساتھ وہ اولاد اللہ رب العزت سے بھی حیا کرنے والی ہوگی، اور وہ اولاد اپنے ماں باپ سے بھی حیا کرنے والی ہوگی۔ تو نعمت ہے، بات یہ کر رہے تھے نعمتوں کا استعمال کیا ہے۔ اولاد ایک نعمت ہے، اس نعمت کو کیسے سنبھالے ہوئے ہیں، اس نعمت کو کیسے سنبھال رہے ہیں، بچا رہے ہیں، کیسے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔
تو جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں پہلا حق تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا ہے۔ صبر کیسے؟ کہ اس نعمت کو رب کی نافرمانی میں صرف نہیں ہونے دینا۔ جتنی نعمتیں ہیں، زندگی، مال، فراغت، صحت اور تندرستی، اور اس کے علاوہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم میں سے ہر کوئی غور کرے آج کہاں استعمال ہو رہی ہیں وہ نعمتیں۔ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی فرما برداری میں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی میں، زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں صرف کر رہے ہیں، یا اس کے برعکس جا رہے ہیں؟ آج ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ اور پھر نعمتوں کے حوالے سے یہ بات بھی، ایک نعمتیں ہیں جو مادی ہے، دنیا میں ہمارے کام آنے والی ہے، مادی نعمتیں، یہ صحت بھی ان میں سے ہے، پیسہ بھی انہی میں سے ہے، اولاد بھی انہی میں سے ہے، دنیا کی مادی نعمتیں۔ ایک نعمت روحانی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ قرآن کی پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے عمرے کے لیے موقع فراہم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ نعمتیں، اور یہ جو دین کی، اسلام کی نعمتیں ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور رب کی بندگی والی نعمتیں ہیں، دنیا کی مادی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے اسلام کے بارے میں یہی قرآن میں فرمایا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے قرآن مجید میں نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن تمام نعمت کے، پوری نعمت کا ذکر صرف اسلام کے ساتھ کیا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، یہ اسلام پورا کر کے میں نے تم پر انعام فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے اصل نعمت یہ ایمان اور اسلام والی نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے اگر کسی شخص کو اللہ نے صحیح اسلام کا شعور عطا فرما دیا ہے، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی اسلام کا صحیح شعور عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں صحیح ایمان اور تقوی نصیب فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو تقوی اور ایمان کا مرکز بنا دیجئے، ہمارے دلوں میں تقوی اتار دیجئے، ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں، ہمارے اہل خانہ کے دلوں میں اتار دیجئے۔ یہ ایسی واحد نعمت ہے، اس نعمت کے ہوتے ہوئے دنیا کی ہر نعمت نعمت کہلانے کے مستحق ہے۔ اگر یہ نعمت ہے تو دنیا کی ہر نعمت واقعی نعمت بن جائے گی، اور اگر یہ نعمت نہیں ہے انسان کے پاس، اسلام کی نعمت نہیں ہے، ایمان اور تقوی کی دولت نہیں ہے، دل میں رب کی بندگی اور رب کے سامنے جھکنے کا جذبہ اور داعیہ موجود نہیں ہے، اگر یہ نعمت نہیں ہے تو پھر دنیا کی کوئی نعمت بھی انسان کے حق میں نعمت نہیں رہ سکتی۔ وہ سب نعمتیں نتیجے کے لحاظ سے انسان کے لیے زحمتیں بنتی جائیں گی، وہ نعمت نہیں رہیں گی۔ تو سب سے بڑی نعمت تقوی ہے، ایمان ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اعمال صالحہ ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے جس طرح رمضان گزرا ہے اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے روزوں کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، ان میں بھی سب سے آخر میں یہی بات کہی، لعلکم تشکرون، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے اسلام کی، رمضان آیا، روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قربانیوں کا ذکر کیا ہے، عید الاضحیٰ بھی آنے والی آگے، یہ عید گئی ہے، دوسری آگے آنے والی ہے، اللہ ہماری عیدوں کو حقیقی معنی میں عیدیں بنا دے۔ وہاں بھی آپ جانوروں کے ذبح کرنے کی بات پڑھیں ذرا، وہاں بھی یہی فرمایا لعلکم تشکرون، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ روزے رکھے ہیں، شکر ادا کرو، قربانیاں کی ہیں، شکر ادا کرو، عمرہ کیا ہے، شکر ادا کرو، حج کیا ہے، شکر ادا کرو۔ اصل نعمت ہے یہ۔ تو حضرات آئیے ہم رب کی نعمتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ جو بندہ رب کی نعمتوں کو پہچانتا ہے، اور حقیقت میں کوئی دن اور کسی دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں انسان پر اللہ کی بے انتہا نعمتیں موجود نہ ہوں۔ بے انتہا نعمتیں، زندگی کی ایک ایک چیز نعمت ہے۔ بات یہ کر رہے تھے ہم مادی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں، پیسے کو نعمت سمجھتے ہیں، دولت اور گھر کو نعمت سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ باقی نعمتیں ہیں۔
اگر انسان کے پاس حلال کا پیسہ ہو اور وہ رب کی شکر گزاری میں صرف ہو رہا ہے تو واقعی نعمت ہے. اپنا گھر حلال کمائی سے بنایا ہوا ہے، رب کی نعمت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی ہے الادب المفرد میں کہ 3 چیزیں انسان کی خوش بختی کی نشانی ہیں. 3 چیزیں، اور وہ تینوں چیزیں ان میں مادی ہی بیان کی ہیں. فرمایا اپنا گھر ذاتی انسان کو اللہ نے دیا ہو، اللہ کی نعمت ہے، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے. کرایہ دینے سے جان چھوٹ جاتی ہے انسان کی، ورنہ مہینہ لگتا ہے، ایک ہفتہ گزرا ہے اور پھر مہینہ آ گیا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے. کرایہ دینا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اپنا گھر اللہ کی نعمت. اپنی سواری جو انسان کے پاس ہے نا، جیسی بھی ہو سواری، کوئی بھی سواری ہو سکتی ہے، سواری کا ذکر آیا ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ بھی انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے. اس زمانے میں گدھے، گھوڑے، خچر، اونٹ تھے. اب سائیکلیں، موٹر سائیکلیں اور دوسری بڑی سے بڑی سواریاں آ گئی ہیں. اپنی سواری یہ رب کی طرف سے نعمت ہے اور انسان کی خوش بختی کی علامت ہے. اور تیسرے نمبر پر اچھا ہمسایہ، نیک ہمسایہ، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور انسان کی خوش بختی کی علامت ہے. تو یہ مادی نعمتیں ہیں. شرط یہ ہے کہ ان نعمتوں کی موجودگی میں انسان رب کی بندگی کا حق نہ فراموش کرے، رب کی شکر گزاری کو فراموش نہ کرے. اگر انسان اللہ کی شکر گزاری کو بھول بیٹھا ہے تو پھر یہ نعمتیں زحمتیں بن جائیں گی. تو یہ نعمتیں ہیں، مادی نعمتیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو نعمتیں ہیں وہ انسان پر روحانی نعمتیں ہیں، اللہ کے دین کی اطاعت اور فرما برداری والی نعمت ہے. آئیے یہ جو رمضان گزرا ہے اس کی شکر گزاری بھی ہمارے دل کے اندر موجود رہنی چاہیے اور اس کی قدر ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ نعمتیں اور دیتا ہے قدر کرنے والوں کو. اللہ توفیق بڑھا دیتا ہے، اللہ رب العزت شوق بڑھا دیتا ہے. انسان کے اوپر نعمتوں کا رنگ چڑھنا شروع ہوتا ہے. اس کے زبان، اس کی نگاہ، اس کے دلی جذبات اور انسان کے اعضاء وغیرہ سب کچھ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر گزاری میں لگے رہتے ہیں. اور یاد رکھیے، جب تک ہمارے جذبات، ہمارے خیالات، ہماری زبان کے الفاظ اور ہمارے اعضاء و جوارح سب مل کر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن نہیں سکتے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.